ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پاکستان کے 3 نامور جرنلسٹ. ہمارے پہلے مہمان ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب، نامور تجزیہ نگار ہیں، اینکر پرسن ہیں، آپ ان کی شخصیت سے پوری طرح واقف ہیں. ہمارے دوسرے مہمان ہیں سید طلعت حسین صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں، اینکر پرسن ہیں. انہوں نے پرنٹ میڈیا سے آغاز کیا تھا اپنی صحافت کا اور ایک طویل عرصے سے یہ الیکٹرانک میڈیا پر ہیں. آپ روز ان کو دیکھتے ہیں، ان کے تجزیوں کو سنتے بھی ہیں. ہمارے تیسرے مہمان ہیں لاہور میں تشریف رکھتے ہیں سید عباس عاطر صاحب، ایکسپریس کے گروپ ایڈیٹر ہیں اور یہ بھی ملک کے مشہور صحافی ہیں. شاہ جی السلام علیکم. شاہ جی، یہ جو کہا جاتا ہے کہ تمام اینکر پرسن جو ہیں یہ سیاسی اداکار ہیں اور ان کی وجہ سے پوری سوسائٹی میں مایوسی پھیلی ہوئی ہے. یہ لوگ 8 بجے سے لے کے 10 بجے کے دوران پورے ملک کو برباد کر کے تباہ کر کے سوتے ہیں، اور اگر ٹیلی ویژن چینلز کو بند کر دیا جائے یا ٹاک شوز کو بند کر دیا جائے تو پاکستان میں سکون ہو جائے گا. آپ اسے اتفاق کرتے ہیں؟ بہرحال شروع میں خود بھی کر رہا ہوں. میرا اپنا امپریشن بھی یہ ہے کہ ایک اینکر پرسنز کا ایک گروپ ہے جو ایک خاص لہر چلاتا ہے جھوٹ یا سچ کی، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ ایک تباہی کا نقشہ دکھایا جائے، کوئی مطلب سکھ کی خبر نہ دی جائے، چیزوں پر مبالغہ کیا جائے، انہیں توڑ مروڑ کر پیش کیا جائے، اور تاکہ وہ ایک بے چینی جو ہے پیدا کر سکے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگوں کی راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے، یہاں پر کاروبار بند ہوتے ہیں یا مارکیٹیں بیٹھ جاتی ہیں. تو میرا آپ لوگوں کے بارے میں مجھے بہت کلیئر نقطہ نظر یہ ہے کہ یا تو آپ لوگوں کا کوئی ایجنڈا ہے یا یہ ہے کہ ممکن ہے کہ آپ لوگوں کے اندر کا سچ ہی یہ ہو جو آپ کہتے ہیں. بہرحال میں چونکہ آپ کی کسی بھی ایشو پر آپ لوگوں نے جو اپنا آپ کا نقطہ نظر آیا، میں نے ہمیشہ اس سے اختلاف کیا ہے، اور اس لیے اس کو لفظ آپ سیاسی اداکار کہہ لیں وہ تو اچھا ہے، میں تو خود اپنے آپ کو چھوٹا سا ایک اداکار سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے، لیکن شاہ جی مسئلہ یہ ہے کہ آپ تو خود ایک ٹیلی ویژن پروگرام ہوسٹ کر رہے ہیں، آپ ہفتے میں آپ کے بھی پروگرامز آتے ہیں، تو آپ یہ کریں کہ جیسے آپ کے ذہن کے مطابق ہے، جو ویژن ہے آپ کا، اس کے مطابق ایک ایسا پروگرام کریں کہ جس میں یہ ساری چیزیں نہ ہوں اور آپ کے پروگرام کو دیکھنے کے بعد لوگوں کو نیند بھی آ جائے اور وہ آرام سے سکون سے زندگی گزارے. میں تو پروگرام کرتا ہوں، پتہ نہیں لوگوں کو نیند آتی ہے یا نہیں آتی، لیکن یہ ہے کہ میں چونکہ یہاں آپ لوگوں کے ساتھ ہمارے ویسے بھی رشتے ہیں نا اینکر کے علاوہ، آپ تینوں حضرات جو بیٹھے ہیں ان کے بارے میں انسٹانسز کوٹ نہیں کر سکتا، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ لوگ فیئر نہیں ہیں بعض معاملات میں. ہمارے سے کون کون سے معاملات ہیں جن میں فیئر نہیں ہے شاہ جی؟ مثلا یہ ہے کہ ایک تماشا جو آپ نے یہ NRO والا لگایا ہے جو اب تک چل رہا ہے، مجھے آپ نے اسے کہا کہ اس سے ملک برباد ہو گیا، ملک کا پتہ نہیں کیا کیا اکھڑ گیا، کیا بربادی آ گئی. یہ جو آپ نے ایک ایشو بنا کے لوگوں کو دیا تھا، میں اس ایشو کو اور طریقے سے دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ ایسے تھا ہی نہیں. تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں اس پہ بات کروں؟ جی جی ضرور جی شاہ جی، بڑا وقت ہے، بتائیے. مجھے یہ بتائیں، آپ تینوں حضرات بیٹھے ہیں جی، مجھے یہ بتائیں اس NRO سے خرابی کیا پیدا ہوئی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. شاید مسعود صاحب کی طرف میں آپ کی بات نمبر دو جی شاہ اس NRO سے نمبر 1 ملک کی خرابی کیا پیدا ہوئی ملک کے لیے اور نقصان کیا ہوا؟ ٹھیک ہے. نمبر 2 اس سے پیپلز پارٹی نے فائدہ کیا اٹھایا؟ ٹھیک ہے. نمبر 3 اس سے ہمارے معاشرے کی جیسے آپ لوگ ظاہر کرتے ہیں کہ بنیادیں تباہ ہو گئی، وہ کیا تھی؟ بالکل ٹھیک. پہلے بات کریں تو میں 3 چیزیں آپ کی میں شاہد مسعود صاحب کے سامنے رکھتا ہوں کہ مجھے یاد ہے جب NRO کا ایشو آیا تھا تو شاہد مسعود صاحب وہ اینکر تھے جنہوں نے اس ایشو کو بہت زیادہ اٹھایا تھا. ہم لوگ تو جی ان کے بعد ان کے فالوورز ہیں جو شاہد مسعود صاحب کرتے رہے ہیں، ہم ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہتے ہیں. جی شاہد مسعود صاحب. جب ایسا پہلے تو یہ سیاسی اداکار ایک تو پہلے اینکر پہ آپ سے اتفاق ہوا تھا کچھ روز پہلے کہ اینکر کا لفظ ہم استعمال نہیں کریں گے ایک دوسرے کے لیے. ٹھیک. تو ایک تو آپ نے اینکر تو پھر سیاسی ایزی ہو جاتا ذرا سمجھنے کا. چلیں سیاسی اداکار جو ہے یہ چلیں ایک نئی ٹرم آ گئی ہے. اب مجھے نہیں پتا، یہ تو زرداری صاحب نے خود کہا کہ سیاسی اداکاروں کو پتا ہے، ہدایت کار کا نہیں پتا.
اب یہ ہدایت کار کون ہے اس کی اب ہمیں بھی ڈھونڈنا ہے سب کو کہ ہدایت کار کون ہے پیچھے ہمارے پیچھے جو ہمیں نہیں پتا. دوسری بات جاوید صاحب یہ کیسا کلامی مار. جی شاہ جی. یار ڈاکٹر صاحب ہم اداکار تو ہیں یار, ہمیں لوگ فلمی اداکاروں سے زیادہ ہمارا وہ کرتے ہیں. وہ ہم کہاں سے اداکار ہو گئے, سلام دیتے ہیں ہم باسطر صاحب, ہم کہاں سے اداکار ہو گئے. ہم یہ تو ایسا تو نہ کہیں آپ, ہم اداکار, ہم یعنی کمال ہو گیا. میں تو شادی ہوں میں تو خود کو سمجھتا ہوں. شادی ہمیں کوئی فلم میں نہ میں نے کبھی چارلی اسٹار کا کوئی رول پلے کیا, نہ میں کبھی کوئی بیمبینو سنیما گیا. یار آپ اتنی بڑی فلم چلا رہے ہیں. نہیں ہم کوئی نہیں چلا رہے, نہیں ہم ایسا کچھ نہیں کر رہے. ویسے شاہ جی آپ کو یہ بتاؤں کہ صدر صاحب نے اداکاری کی تھی, آپ کو پتا ہوگا کہ ان کے پراپر ایک فلم بنی تھی جس میں وہ چائلڈ کریکٹر ادا کیا تھا انہوں نے, اور وہ وحید مراد کی فلم تھی اور وہ چلی نہیں تھی بعد میں, اور پراپر اس کی فوٹیج موجود ہے, پورا اسکرپٹ موجود ہے. تو آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ صرف ہم لوگ ہی یا ڈاکٹر شاہد مسعود سیاسی اداکار نہیں, کچھ اور لوگ بھی. میں نے فلم میں کام نہیں کیا جاوید صاحب, میں نے نہیں کیا فلم میں کام. اچھا, اگر آپ فلم میں کام کرتے تو ڈاکٹر صاحب کس قسم کا کام کرتے آپ؟ میں فلم میں کام کرتا تو تھوڑی بہت چل جاتی فلم, فلاپ نہ ہوتی. ولن ہوتے, ہیرو ہوتے, کیا ہوتا میں خدا جانے کیا, یا آپ ہیروئن کے والد بنتے. ایک بات آپ کو بتاؤں جاوید صاحب, مایوسی ہم نہیں پھیلا رہے. باسطر صاحب سے میں بالکل معذرت کے ساتھ, مایوس ہم خود بھی ہیں, ٹھیک ہے. مایوس ایک پوری سوسائٹی ڈاؤن ہے. NRO کے اوپر مجھے یاد ہے پہلی خبر جب بریک ہوئی تھی ابو دھابی کی میٹنگ کی, اس کے بعد اس قدر شدید تنقید آئی تھی. محترمہ اس وقت حیات تھیں پیپلز پارٹی کی طرف سے, یہاں راشد قریشی صاحب کی طرف سے بہت سخت تنقید آئی تھی. اور پھر ہم نے یہ کہا تھا کہ میں نے کہا تھا کہ میں اپنی خبر پہ قائم ہوں, جگہ میں پتا تھی. مسئلہ یہ ہے کہ ہم حکومت نہیں گراتے, ہم نے نہیں کہا حکومت گرنی چاہیے, کیوں حکومت گرے, نہ حکومت بناتے ہیں. یہ تاثر بھی غلط ہے کہ جی حکومت بنا کے سوتے ہیں, کہ ایسا نہیں ہے. لیکن اگر کسی بات سے جو میڈیا میں آتی ہے حکومت گر جائے یا حکومت بن جائے یا کچھ بھی ہو جائے, آسمان بھی ٹوٹ پڑے, تو ہم خبر دینے سے پہلے یا تجزیہ دینے سے پہلے یہ نہیں سوچیں گے. ہمارا کام ہے کہ بات ہم کر دیں. واٹر گیٹ اسکینڈل آیا, نکسن کو جانا پڑا, اب باب ووڈ بیٹھا رہے کہ نہیں جی میں اگر اس اسکینڈل کو لے آؤں گا تو اس کے بعد کیا ہوگا. میڈیا میں خبر اسکینڈل آتے ہیں. برٹن میں منسٹرز خبریں آتی ہیں, خبریں چلتی ہیں, تحاشا لکھا اس کے اوپر, پروگرامز ہوتے ہیں کہ منسٹرز کی چھٹی ہوئی برٹن میں, ایک اسکینڈل چھپا صبح اخبار میں, شام کو منسٹر ریزائن کر گیا کرپشن پہ, ٹھیک ہے نا. اب آپ کے ہاں چونکہ وہ معاشرہ ہی نہیں, وہ اس طرح کی سوسائٹی بچی نہیں ہے, تو آپ کو ریپیٹڈلی ایک بات کرنی پڑتی ہے, ٹھیک ہے. کچھ دنوں کے بعد یہ طے ہو جاتا ہے کہ واقعی جی یہ آدمی کرپٹ تھا, واقعی غبن ہوا تھا, وزیر اعظم نے ہٹا دیا, استعفیٰ لے لیا, وغیرہ وغیرہ. وہ باتیں ٹھیک ہو جاتی ہیں آگے جا کے. اور ہم پہلے ہاں اگر فیکچوئل غلطی کہیں ہو, فیکچولی ہمیں بتا دیا جائے کہ یہ آپ نے فگر غلط دی تھی, یہ آپ نے بات غلط دی تھی, میں نے کبھی تاریخ نہیں دی حکومت. اچھا شاہ جی کا یہ کہنا ہے کہ کچھ ایجنڈا, ایسا لگتا ہے کہ جیسے سارے اینکرز ان کا کوئی ہڈن ایجنڈا ہے اور اس کے مطابق یہ کام کر رہے ہیں. تو ڈھونڈے نا, ایجنسیوں کو لگائے نا, 3 MI کو, ISI کو, FIA کو, IB کو, سب کو لگا دیں. فون تو سنتے ہیں ہمارے سارے, بھائی لگا دیں کیا ایجنڈا ہے, کسی کے پیرول پہ ہیں. دیکھیں نا, اگر میں حکومت پہ تنقید کر رہا ہوں تو کیا میں میاں صاحب کی تعریف کر رہا ہوں, کیا میں جماعت اسلامی کو فرشتہ قرار دے رہا ہوں, کیا میں MQM کے قصیدے پڑھ رہا ہوں. بھئی دیکھیں نا, پیپلز پارٹی کو ہم ملک کی سب سے بڑی جماعت کہتے ہیں, وفاقی جماعت کہتے ہیں. بعد حکمرانوں کی ہے, بعد ان لوگوں کی ہے جو حکومت میں, ان پہ تنقید کرنا یہ تو نہیں کہ ہم جمہوریت جو پہلے والے تھے انہوں نے بند کرایا. مجھے یاد ہے طلعت کا شو بین تھا, مجھے یاد ہے میرا شو بین تھا, ٹھیک ہے نا, آپ پر پابند ہے. ہمیں وہ دن یاد ہے, جو اگلے آئیں گے, جو بھی ہوں گے, ہمیں نہیں پتا کون ہوں گے, وہ بھی سب سے پہلے آ کے ہمارے اوپر تلوار چلائیں گے. یہ بات کہنا کہ ہمیں ہڈن ایجنڈا ہی ڈھونڈے, کون سا ہڈن ایجنڈا. طلعت صاحب کی طرف جانا. طلعت صاحب یہ بتائیے, شاید ایک منٹ رکیے گا, طلعت صاحب کو ذرا ان کر لو. طلعت صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو بہت اعتراضات ہوتے ہیں, اور آپ کی 25 سال کی جرنلزم ہے جس میں آپ نے ہر قسم کے شیڈز دیکھے ہیں, آپ پرنٹ میڈیا میں بھی رہے ہیں, رپورٹنگ بھی کی, آپ نے کالمز بھی لکھے, تجزیے بھی کیے, آپ نے ٹیلی ویژن پہ آپ ایک بہت طویل عرصے سے ہر قسم کا پروگرام کر رہے ہیں. آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ہر گورنمنٹ جو ہے اس کا ایک ہی اس کا بلیم ہوتا ہے, ایک مخصوص سطح پر پہنچ کے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میڈیا ہمیں چلنے نہیں دے رہا, اور اگر میڈیا ٹھیک ہو جائے تو سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. شکریہ جاوید صاحب. دیکھیں, ایک تو جو الزام ہے وہ ہمیں سنجیدگی سے لینا چاہیے, جو ڈسپونڈنسی پھیلانے کا ہے. یہ الزام جو ہے یہ عباس صاحب نے دہرایا ہے, لیکن آپ کو اور ڈاکٹر صاحب کو موجود ہے, یہ مختلف طبقہ ہائی فکر کے اندر یہ بات کی جا رہی ہے. عام لوگ بھی کہتے ہیں, عام لوگ بھی بات کرتے ہیں کہ ایکسٹینسو جو نیگیٹیوٹی ہے وہ ہماری بحث کے ذریعے سامنے آتی ہے, ہماری رپورٹنگ کے ذریعے سامنے آتی ہے. تو
میرے خیال میں اگر ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ فیڈ بیک جو ہے امپورٹنٹ ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حکومت کو فیڈ بیک دے رہے ہیں ان کی پالیسی کا، تو ہمارے کام پر جو فیڈ بیک آ رہا ہے ہمیں اس کے اوپر سنجیدگی کے ساتھ توجہ دینی چاہیے اور اس کو رد نہیں کرنا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا کہ تمام چینلز کے نمائندگان نے پچھلے چند ماہ پہلے بیٹھ کر یہ طے کیا تھا کہ یہ جو ٹیررزم کی رپورٹنگ ہے اس کا کوئی نہ کوئی کوڈ آف ایتھکس جو ہے وہ طے کیا جائے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ فیڈ بیک جو وہ انتہائی منفی تھی، اور اس کے بعد اس کو کنٹرول بھی کیا گیا. ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے، تو ایک تو اس میں فرق روا رکھنا چاہیے کہ جو بالکل تنقید ہو رہی ہے اس کو آپ تنقید کی تہذیب کو سمجھیں اور اس کو اس طریقے سے ایڈریس کریں. یہاں پر میں صرف یہ کہوں گا کہ پاکستان کے اندر چونکہ بدقسمتی سے بہت سارے ایشوز جو ہیں وہ حل طلب ہیں، چاہے وہ آئینی ایشو ہوں، قانونی ایشو ہوں، انتظامی ایشو ہوں، پرانے ایشو ہوں، نئے ایشو ہوں، کیونکہ حل ان کا سامنے نہیں آ رہا تو ان میں سے اگر آپ 20% کے اوپر بھی توجہ دیں گے تو بہت سی نیگیٹیوٹی جو ہے اس کا انبار آپ کے ٹیبل کے اوپر کھڑا ہوگا. تو میرے خیال میں ایشوز کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس چارج کو میں تو خود بطور صحافی سنجیدگی سے لیتا ہوں. اب آپ اس میں آئیے کہ کیا واقعتاً اینگلنگ ہو رہی ہے. دیکھیں اس میں بھی ہمیں ماننا پڑے گا کہ حقیقت کو بیان کرنا ایک بات ہے، حقیقت کو اینگل کے ساتھ بیان کرنا دوسری بات ہے. میں اس وقت بحیثیت صحافی جس نے ایز اے پروف ریڈر اپنے کام کا آغاز کیا، اور میرے لیے ابھی بھی بڑا معتبر ٹریننگ ہے کہ آپ کو الفاظ کی حرمت کا احساس ہو اور اس میں کومے کی غلطی بھی نہیں ہو. یہ پہلی ٹریننگ ہماری ہوتی تھی کہ جی اس میں کوما غلط ڈال دیا، ڈیش غلط ڈال دی. دیکھیں الفاظ آپ کس طرح استعمال کرتے ہیں. جس قسم کی رپورٹنگ اگر میں اخبارات کے اندر لوں میں آج کل پڑھ رہا ہوں، اس سے پہلے آپ مجھ سے اتفاق کریں گے ایسی رپورٹنگ پہلے کبھی نہیں ہوتی. جو کمنٹ اور خبر نہیں رہا بالکل اور غیر معیاری بھی ہے، اور اس کے علاوہ جو کمنٹ اور خبر کی تفریق تھی وہ یکسر غائب ہو گیا بعض اخبارات کے اندر سے. آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ خبر پڑھ رہے ہیں، آپ کمنٹ پڑھ رہے ہیں، آپ رائے پڑھ رہے ہیں، آپ گالی پڑھ رہے ہیں، آپ کیا پڑھ رہے ہیں. اچھا جب یہ بنیادی اصولوں سے ہم نے منہ پھیر لیا تو اس کے بعد جو شاہ صاحب کی طرف سے چارج آ رہا ہے اس کے اندر مزید جان پڑ جاتی ہے کہ جی اینگلنگ ہو رہی ہے. لیکن شاہ صاحب کو میں کہوں گا کہ یہ اینگلنگ جو ہے کیا سب لوگ کر رہے ہیں؟ تفریق کرنا بڑا لازم ہے. ایک ہی حلے میں تمام صحافیوں کو اینکر بتا دینا، تمام اینکرز کو صحافی بنا دینا، اور صحافی اور اینکر کو گڈمٹ کر کے کہہ دینا کہ میڈیا ہی سارا خراب ہے. میرے خیال میں یہ میں تو صحافی اور اینکر دونوں نہیں. آپ تو صحافت اسٹیبلش ہو چکی ہے. ڈاکٹر صاحب نے یہ تو آج ایڈمٹ کر لیا پروگرام کے اندر. نہیں وہ مراوتن کہہ رہے ہیں. ہمیشہ کہتا ہوں آپ سنجیدہ مراوتن کہہ رہے ہیں. بالکل کہتا ہوں میں صحافی نہیں ہوں. بہت اچھی بات ہے. تو لہٰذا یہ جو تفریق ہے یہ بڑی ضروری ہے. دیکھیں ہم نے اور آپ نے اور دوسرے دوستوں نے اور یہ تمام لوگ جو ہیں جو فیلڈ کے اندر کام کرتے ہیں، آپ کا کیمرہ کرو ہے، یہ محنت سے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اپنی طرف سے غلطی ہوتی ہوگی، لیکن ہم نے یہ کام اس وجہ سے نہیں کیا کہ کوئی بیٹھ کے ایک دن چارج ہم پہ کر دے کہ آپ سارے کے سارے جو ہیں وہ بیوقوف ہیں یا احمق ہیں یا ایجنڈا پیڈل کر رہے ہیں. لہذا ہم یہ چاہیں گے کہ جب چارج لگے تو برائے مہربانی اسپیسیفک چارج لگے. این آر او کے اوپر بعد میں بات کروں گا، بات لمبی ہوگی. شاہ جی کو دوبارہ. شاہ جی ایک تو یہ بتائیے کہ کیا واقعی سارے برے ہیں یا ان میں سے کچھ لوگ اچھے بھی ہیں؟ ہم ہیں نا، ہمارے اندر کیا برائی ہے؟ برائی بتا دینا ہمیں. ہم کرپٹ ہیں، ہم کو پلاٹ لیتے ہیں، ہم کو سرکاری دورے کرتے ہیں، ہم کوئی ٹیکس چوری کرتے ہیں، ہم نے کوئی قتل کیے ہوئے ہیں، ہم کسی کی پرچی لے کر آئے ہیں. مطلب دیکھیں نا ہم کیا ہمارے کوئی کرائم کر رہے ہیں. ہم پرائم منسٹر کی وزیر اعظم کی لسٹ میں ہیں، کسی پارٹی کے پیرول پہ ہیں، کوئی کسی کے گھر جا کے کھابے کھاتے ہیں. کوئی ہمیں پتا، ہمیں جن پتا چلے نا، ہمیں ہماری برائی کی ڈیفینیشن پتا چلے نا ہم کیا کر رہے ہیں. دیکھیں وہ جن چیزوں کو آپ جن کی باتیں کر رہے ہیں وہ ایسی چیزیں تو بہت چھوٹی ہے، ان پہ تو میں کیا بات کروں. بات یہ ہے کہ یہ آپ اس ایجنڈے کا ایک حصہ ہے جو 1974 سے پیپلز پارٹی کے خلاف شروع کیا گیا تھا، جس میں مار مار کر اس کا برکس نکال دیا گیا. سب سے زیادہ خون پیپلز پارٹی نے یہاں جمہوریت کی جنگوں کے لیے دیا، لیکن وہ دشمنی جو شروع ہوئی تھی اس وقت وہ اب تک ختم نہیں. جوڈیشری اور یہ جرنلزم اور سیاست، تو یہ آپ لوگ ہیں، آپ کا ٹارگٹ ہے ایک پارٹی. اچھا شاہ جی یہاں پہ کیونکہ وقفہ لینا ہے. شاہ جی میں بات آپ کی دلچسپ ہے، یہیں سے بات کو سٹارٹ کریں گے. آپ کا یہ کہنا ہے کہ 1974 سے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ایک نفرت پائی جاتی ہے، ہم سب اس نفرت کے ایک ایجنٹ ہے اس کے. میں ایک وقفہ لے لوں شاہ جی، میں آپ کو یہیں سے سٹارٹ کروں گا. یہاں پہ لیں گے چھوٹے بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں.
Anglo Rupiah Certificate. Give life to your money. نیا برائٹ جو